میں نے دوسری زمین پہ ہاتھ لگایا، وہاں کسی نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا. کی سچائی کے بارے میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، شکر. کہاں سے آئے آپ؟ پنڈی سے. آپ نے کیا سنا اس جگہ کے حوالے سے؟ مجھے یہ معلوم ہوا کسی دوست کی بنسبت کے یہاں پہ نبی پاک کے پاؤں کی زیارت ہوئی ہے. ہاں جی. آپ دیکھ کے آئے ہیں؟ جی بالکل دیکھا. کیا دکھائی دیا آپ کو؟ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے کہ ہے. کیسے؟ مثلاً کہ آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہی ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ میں نے ہاتھ لگایا اس جگہ کو اور مجھے اس طرح لگا کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ لگایا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ جدھر پاؤں کا نشان نہیں ہے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا تو کچھ نہیں. دوسری جگہ ہے جدھر پاؤں کا نشان ان کا بنا ہوا ہے، اس جگہ پہ میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے یہ محسوس ہوا. یہ رواج ہے نا پنجاب کا، کوئی کسی کا پاؤں چھونے لگے تو وہ جو پاؤں چھو رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاؤں کو پکڑ لیتے ہیں. کہا جو ہی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ہاتھ رکھا تو کسی انجانی قوت نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. تو یقین ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے. میں نے دوسری جگہ پہ ہاتھ لگایا تو وہاں پر ایسا نہیں ہوا. اہل شرک عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ دھوکہ دیا، یہ قدم بنایا اور کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بھول گئے کہ دوسرا بھی بنانا چاہیے تھا. اسی طرح یوٹیوب پر میرا ایک کلپ بنا کر انہوں نے توصیف الرحمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ایک کلپ ڈالا ہے، اور اس میں گستاخی کیا بیان کی کہ یہ بڑے گستاخ ہیں. مجھے کل ہی انڈیا سے فون آیا اور جتنی وہ ننگی گالیاں دے سکا اس نے بکی. کہا گستاخی کیا؟ میں نے کہا بھائی کیوں گالی دیتے ہو؟ کہا تم سے بڑا گستاخ کون ہوگا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کو جوتی کہا ہے. نعلین مبارک کو اس کے لیے لفظ جوتی استعمال کیا ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور اگر تو ہمارے کہیں قریب ہوتا تو منڈی کاٹ دیتے. اتنا بڑا جرم ہے. ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اپنے مولویوں سے سنتے ہو اللہ کے لیے عقل کرو، صرف اندھے ہو کر نہ گرو. تو کیا آپ کے مولوی یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں؟ کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ زلف عربی کا لفظ ہے یا اردو کا؟ پیارے نبی کا چہرہ وضحا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے روشن مکھڑے کی قسم اللہ نے کھائی. تو یہ مکھڑا، یہ چہرہ اردو ہے یا عربی؟ آپ کے پیارے ہاتھ اردو ہے یا عربی؟ چہرے کا آپ نے وجہ کا ترجمہ چہرہ کر لیا، ید کا ترجمہ ہاتھ کر لیا. کوئی گستاخی نہیں ہوئی. اور اگر ہم نے نعلین عربی کا لفظ ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جوتی، انگلش میں شوز. تو اگر ہم نے اس کو جوتی کہا کرنے یہ بہت بڑی گستاخی ہے. آپ نے اس کو کہا جوتی کیوں کہا؟ اور یہ جو چکوال کے اندر ڈرامہ ہوا ہے یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں؟ اور اس میں توہین کا کتنا بڑا پہلو کہ یہ قدم، یہ نعلین جو نبی کی طرف منسوب کر رہے، اس کا سائز 5 فٹ لمبا ہے. کتنا لمبا ہے؟ 5 فٹ لمبا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہیں مذاق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ملی؟ ڈنمارک کے ظالم بھی امام الانبیاء کی توہین کرتے ہیں اور تم محبت کا جھوٹا چولا پہن کر ان سے بڑھ کر توہین کر رہے، وہ بھی خاکے بنا رہے، اور تم بھی نبی کا قدم 5 فٹ لمبا بنا کر پبلک کو کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ کیا نعوذ باللہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک 5 فٹ لمبا ہے؟ تیسرا کہتا ہے میں پنڈی سے آیا، میں نے ہاتھ رکھا، کسی نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا. چوتھا کہتا ہے میں ابھی نعلین مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے سنا ہے کہ میلاد شریف والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے. سوال کرنے والے نے کہا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جھوٹ کی خبر ہے، سچی بات نہیں، جھوٹی من گھڑت بات ہے، تو کہنے لگا میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں اسے سچ مانوں گا. سوال کرنے والے کہا کہ جس پیغمبر کی محبت میں آپ اس گھر میں جا رہے ہیں اس کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بغیر تصدیق کے بات نہیں کرنی چاہیے. کہا ٹھیک ہے میں بھی تصدیق کرنے جا رہا ہوں. کہا آپ کو ٹائم لگ جائے گا، ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کہا جا رہا ہے، نعلین مبارک کہا جا رہا ہے، وہ 5 فٹ لمبا ہے. اس عاشق رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ جھوٹی کہانی ہے، اس نعلین مبارک کی پیمائش کی جائے تو یہ 5 فٹ لمبا ہے. تو وہ ظالم جواب میں کہنے لگا کہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں جو پہلے لوگ جو تھے نا ان کے قد بھی بڑے لمبے ہوا کرتے تھے اور ان کے قدم بھی اس قد کے حساب سے ہی ہوں گے نا. فرینڈ آپ نے نعلین مبارک کو دیکھا ہے؟
میں نے نلین مبارک کو ابھی زیارت کرنے میں جا رہا ہوں. تو آپ نے کیا سنا اس کے بارے میں؟ تو میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہاں پہ میلاد شریف کا دن تھا 12 ربیع الاول. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہے ہمیں کہ وہاں پہ وہ آئے ہیں اور ان کے نلین مبارک ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ نے جھوٹ سنا ہے تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا. میں اسے سچ تصدیق کی ہے، اس کی تصدیق کرنی چاہیے نا ہر چیز کی. تو ابھی میں جا رہا ہوں نا، تصدیق کروں گا. تو جن پیغمبر کے محبت میں جا رہے ہیں انہی پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ تصدیق کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے. تو حضور والی میں ابھی جا رہا ہوں نا، تصدیق کرنے تو جا رہا ہوں. چلے اگر آپ کو تو کافی ٹائم لگے گا نا، شاید آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے. ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جو نالین مبارک کا نشان یہاں پہ موجود ہے، ان جو گھر والے جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ نالین مبارک ہے تو وہ 5 فٹ کے قریب ہے اس کا نشان. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا، ان کے قد بھی بہت لمبے ہوتے تھے، اور ان کے پھر جس کا قد لمبا ہے اس کا پاؤں بھی لمبے ہو گئے. آپ یہاں سے ہمارے نالج کا، ہمارے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمیں یہ المیہ کی بات ہے، اور ہمیں میں تو کہتا ہوں کہ لمحہ فکری اور شرم آنی چاہیے ہمیں. میں سر یہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ جس پیغمبر کی محبت میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قد بڑے ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے نالج کے لیے عرض ہے کہ قد ایوریج تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی کیا توہین ہوگی؟ ان ظالموں نے اپنے ان جھوٹے مریدوں کو یہ جھوٹی کہانیاں تو سنا دی کہ آپ آج اس کے گھر میں تشریف لائے، کل اس کے گھر میں تشریف لائے، کل ملتان کے الیاس قادری کے اجتماع میں تشریف لائے، اس سے پہلے کراچی میں طاہر القادری کے بعد تشریف لائے، کبھی دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے کر آئے، کبھی فیصل آباد میں اپنے عصا کے ساتھ تشریف لائے. لیکن یہ اپنے ان جاہل مریدوں کو امام الانبیاء کی نہ صورت بتا سکے نہ سیرت بتا سکے. کہا پہلے لوگ بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، ان کے قد بھی اسی حساب سے ان کا پاؤں بھی لمبا ہوگا. اے کاش اہل توحید پر گستاخی رسالت کا پرچہ کروانے والوں، اہل الحدیث کو گستاخ رسول کہنے والوں، ان کے علماء کے قتل کے فتوے دینے والوں، تم سے بڑھ کر گستاخ اور کون ہے؟ تمہارے مریدوں کو یہ بھی نہیں پتا میرے نبی کا قد کتنا تھا؟ اے کاش اہل توحید کے ذمہ داران کی غیرت اس موقع پر جاگتی اور ان گستاخوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے، ان مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں آتے. لیکن ان کو تو فکر نہیں ہے، ان کو غم اور ہم نہیں ہے. جس طرح چاہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا پھرے، ان کی توہین کرتا پھرے. برا ہو علماء سو کا جنہوں نے اپنے مریدوں کو نہ نبی کی صورت بتائی ہے نہ نبی کی سیرت بتائی ہے. ان کو نعتیں یاد کروا دی، آگے آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. آئیے ہم آپ کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد بتاتے ہیں. ترمذی میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا فرمان، کہتے ہیں اللہ کے نبی نہ طویل قد تھے اور نہ پستہ قد تھے. نہ آپ کا قد بہت لمبا تھا، نہ آپ کا قد بہت چھوٹا تھا. آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے. آپ کا سر مبارک بڑا، ہڈیوں کی جوڑ کشادہ، سینے سے ناف تک باریک بال. میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا حسین کوئی اور نہیں دیکھا تھا. آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسے حسین کو میں نے نہیں دیکھا. مگر افسوس کلمہ گو انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کو، مبارک نام کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا کر نالین مبارک کا یہ جھوٹا ڈرامہ رچا دیا. اس کی تصویریں بنا بنا کر تھرابی کے اس گاؤں میں اس کی تصویریں بک رہی، اور وہ راتوں رات لکھپتی ہو گیا تصویر بیچنے والا. گاڑی پر اس نے تصویریں رکھی ہوئی اور وہ بچوں کو سپلائی کر رہا.